جی السلام علیکم۔ تحصیلدار اور نائب تحصیلدار کی جو سیٹس ہیں ان کے لیے پریپریشن ہم نے سٹارٹ کر دی ہے۔ تو لاسٹ ویڈیو میں ہم نے کمپریہنشن کے بارے میں بات بھی کی اور ایک ایکسرسائز بھی کی۔ آج ہم کمپریہنشن کی ایک دوسری ایکسرسائز سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، وہ آج انشاءاللہ کمپلیٹ کرتے ہیں۔ آہستہ آہستہ کمپریہنشن کو ہم کچھ دنوں میں کمپلیٹ کر کے اس کی کچھ ایکسرسائز کر کے ہم کمپوزیشنز جو انگلش کمپوزیشن ہے اس کی طرف بڑھیں گے، اس کو کمپلیٹ کریں گے، اور ٹائم ملا تو ہم جنرل نالج کو بھی ٹچ کریں گے جو دوسرا پیپر ہے۔ اوکے جی، تو اس میں وہی کہ اس پیسج جو دیا گیا ہے اس پیراگراف کو پڑھیں اور جو آنسرس ہیں دیں جو کوسچنز نیچے پوچھے گئے ہیں۔ یہ ان امپلائمنٹ کے بارے میں ہے۔ Unemployment is an important index۔ انڈیکس کیا ہوتا ہے جی؟ انڈیکس کسی بھی چیز کو میئر کرنے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے جو مختلف سوشل سائنسز میں اور اکنامکس میں یوز ہوتا ہے۔ Important index of economic slack۔ Economic slack is a term which is used in economics and it's kind of loss جب آپ کی جو اکانومی ہے وہ ڈاؤن جا رہی ہوتی ہے۔ اٹس کالڈ اکنامک سلیک اینڈ لاسٹ آؤٹ پٹ، جس میں آپ کی آؤٹ پٹ کم ہو جاتی ہے۔ بٹ اٹ از مچ مور دین دیٹ۔ اب یہ جو فرسٹ انہوں نے یہ پوری ایک لائن ہے ان امپلائمنٹ سے لے کے یہ مور دین دیٹ تک، اس میں انہوں نے پورا بتا دیا ہے کہ وہ کس بارے میں بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی ان امپلائمنٹ ایک اکنامیکل ایک لاس تو ہے، اکانومی کو ایک لاس تو ہے، بٹ اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے جو سوشو اکنامک اینڈ کلچرل جو آسپیکٹس ہیں وہ بھی اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں۔ آگے یہ ایک اس نے تھیسس دے دیا، اب اس تھیسس کو سپورٹ کرنے کے لیے آگے اس کے پیراگرافس ہیں، تو بلکہ ایک ہی پیراگراف ہے، اس میں آگے جو اس کی اسٹیٹمنٹس ہیں وہ کیا ہیں؟ فار دا ان امپلائڈ پرسن اٹ از آفن ڈیمیجنگ افرنٹ ٹو ہیومن ڈگنیٹی۔ افرنٹ کا مطلب ہوتا ہے انسلٹنگ ٹو ہیومن ڈگنیٹی، ہیومن عظمت جو ہے انسان کی اس کو انسلٹنگ ہوتی ہے ان امپلائمنٹ، اینڈ سم ٹائمز اے کیٹاسٹرافک بلو ٹو دا فیملی لائف۔ تو فیملی لائف کو بھی یہ تباہ کر دیتی ہے ان امپلائمنٹ۔ نور از دس کاسٹ ڈسٹریبیوٹیڈ ان پروپورشن ٹو ابیلٹی ٹو بیئر اٹ۔ تو یہ جناب ایکول طریقے سے جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ بھی نہیں کی گئی ہوتی ان امپلائمنٹ، کہ کس طبقے کے اوپر اس کا اثر زیادہ ہوگا اور کس کے اوپر، مطلب ہر ایک کے اوپر مختلف برڈن ہے ان امپلائمنٹ کا، ہر طبقے کے اوپر مختلف برڈن ہے، سوسائٹی کے جتنے طبقات ہیں۔ آگے وہی بات ہے، اٹ فالز موسٹ ہیویلی آن ینگ سیمی اسکلڈ۔ سیمی اسکلڈ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ ڈپلوما ہولڈر آپ جن کو کہہ سکتے ہیں، مثال کے طور پر جو ڈپلوماز کر لیتے ہیں، تھوڑی سی اسکل سیکھ لیتے ہیں لیکن مکمل ڈگری نہیں لیتے اس میں، تو یہ ینگ لوگوں کے اوپر اس کا بہت زیادہ ہیوی برڈن ہوتا ہے، سیمی اسکلڈ لوگوں کے اوپر اور ان اسکلڈ لوگوں کے اوپر۔ دا بلیک پرسن، آگے بلیک پرسن کے اوپر بھی جو ہے، کیونکہ یہ ویسٹرن سوسائٹی سے لیا ہوگا پیراگراف، تو جو کالے لوگ ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ بھی ایک ہیوی برڈن ہوتا ہے ان امپلائمنٹ کا۔ دا اولڈر ورکر اینڈ دا انڈر امپلائڈ پرسن ان اے لو انکم رورل ایریا who is denied the option of securing more rewarding urban employment۔ جی یہ جو اس نے کیٹیگریز کو ڈیفائن کیا ہے کہ بوڑھے لوگ جو ہیں ان کے لیے ان امپلائمنٹ ان کے لیے زیادہ ہیوی ہو سکتی ہے، یا وہ لوگ جو گاؤں میں یعنی کہ انڈر امپلائڈ ہیں، کم ویجز پہ کام کر رہے ہیں لیکن ان کے پاس پوٹینشیل اور ان کا جو اکیڈیمک بیک گراؤنڈ ہے وہ اچھا ہے، لیکن اور ایکسپیرینس بھی اچھا ہے، لیکن اس کی بیسس پہ ان کو جاب نہیں ملی اور ان کا استحصال ہو رہا ہے، ان کے ساتھ ایکسپلائٹیشن ہو رہی ہے، اور جو سٹی میں ان کو جو جاب ہے وہ آفر نہیں ہوئی ان کو،
سٹی میں جاب ملی نہیں، تو ان سب طبقات کے اوپر جو ہے وہ ہائیلی برڈن سم ہوتی ہے یہ جو ان امپلائمنٹ ہے. اوکے جی، دا concentrated incidence of unemployment among specific groups in the population means far greater costs to society that can measured simply in hours of involuntary idleness جو ہوتی ہے بیکاری, inactiveness اور dollars of income lost. تو کسی مشین کا نہ چلنا, فیکٹری کا رک جانا, ان ایکٹیو ہونا اور جو پیسوں کا جو نقصان ہے اس سے بھی کہیں زیادہ نقصان جو ہے وہ ان امپلائمنٹ دوسرے طریقے سے سوسائٹی کو پہنچاتی ہے. جی آگے کیا ہے, دا ایکسٹرا کاسٹ انکلوڈ, کیا کیا ہے اس ایکسٹرا کاسٹ میں جو ان امپلائمنٹ کے باعث اٹھانی پڑتی ہیں. ڈسرپشن آف دا کیریئرز آف ینگ پیپل, تباہ ہو جاتے ہیں جو کیریئرز ہیں ینگ لوگوں کے. انکریزڈ جوونائل ڈیلیکوینسی, بچے جو کرائم کی طرف بڑھ جاتے ہیں اس میں اضافہ ہو جاتا ہے. اینڈ پرپیچویشن کا مطلب ہوتا ہے کنٹینویشن آف کنڈیشنز وچ بریڈ, جو کہ جنم دیتی ہیں ریشل ڈسکریمنیشن in employment and otherwise deny equality of opportunity. جی equality of opportunity کو بھی ڈینائی کیا جاتا ہے, ریشل ڈسکریمنیشن بڑھ جاتی ہے, خاص طبقات جو ہیں وہ فائدہ لے جاتے ہیں, نیپوٹزم ہوتا ہے, کربا پروری ہوتی ہے. and there is an other and more subtle cost is معمولی cost, یہ ہے جو جس کو ڈسٹنکٹ کرنا مشکل ہوتا ہے. the social and economic strains ہوتا ہے تناؤ جو of prolonged underutilization ہونے سے ایک strain پیدا ہوتا ہے, ایک تناؤ پیدا ہوتا ہے. and create strong pressures for cost increasing solutions. جی بالکل, جب انڈر امپلائمنٹ ہوگی یا ان امپلائمنٹ ہوگی, کم لوگ کام کر رہے ہوں گے, تو یہ ہے کہ پھر جب ایفیشینٹ طریقے سے کام نہیں ہوگا تو پھر جو ہے وہ کاسٹ انکریز کرنی پڑے گی چیزوں کی ٹو کوپ ود دا کوالٹی, اگر آپ نے جو ہے وہ اس کا سٹینڈرڈ برقرار رکھنا ہے تو. جی آگے, آن دا سائڈ آف لیبر, اگر لیبر کی بات کی جائے, ان کے اگر حق میں بات کی جائے تو prolonged high unemployment leads to share the work pressures for the shorter hours. تو وہ جناب کہیں گے, لیبر کے یونینز والے کہیں گے کہ جو کام ہے وہ شیئر ہو کے ہونا چاہیے اور تھوڑے گھنٹے کام ہونا چاہیے, کہ ہم ہی جو چند ایک لوگ آپ کے لیے کام کرتے ہیں وہی سارا کام کریں گے تو یہ پاسبل نہیں ہے. تو نئے لوگوں کو ریکروٹ کریں یا ہم سے کم کام کروائیں, ہمارے گھنٹے کم کر دیں. انٹینسیفائز یعنی کہ انٹینسٹی سے یہ ورڈ نکلا ہے کہ شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے. ریزسٹنس ٹو ٹیکنالوجیکل جو چینج ہے, کمپیوٹر کا جو یوز ہے, جو کمپیوٹر ایڈڈ جو مشینری ہے اس کا جو یوز ہے, اس کے خلاف ہو جاتے ہیں مزدور. اینڈ ٹو ریشنلائزیشن آف ورک رولز, اور رولز کو ماننے کا انکار کرتے ہیں. مثال کے طور پر ویسٹرن کنٹریز میں جہاں پہ سارا جو ورک ہے اس کو کیلکولیٹ کر دیا گیا ہے, ایک مزدور جو ہے وہ ایک گھنٹے میں کتنا کام کر سکتا ہے, دیٹ از کیلکولیٹڈ. اینڈ جب بھی کسی سے کام کروایا جاتا ہے تو اس کو بولا جاتا ہے کہ بھائی کرو, تو ایک گھنٹے میں آپ اتنا کام کریں گے تو آپ کتنی جو ہے وہ اجرت مل جائے گی. تو وہ پھر ان جو ریشنلائزیشن ہے کام کی اس کے بھی خلاف ہوتے ہیں کہ جناب یہ اتنی کیلکولیشنز کیوں ہیں, تھوڑا سا ویکر رولز ہونے چاہیے. اوکے جی, آن دا سائڈ آف بزنس, اگر بزنس کی بات کی جائے, بزنس مین کی بات کی جائے کہ وہ کیا سوچتے ہیں, ہم نے لیبر کی تو بتا دی ان کی سوچ.
The weakness of markets leads to attempts to raise prices to cover high average overhead costs and to pressures for protection against foreign and domestic competition. गवर्नमेंट से कहा जाता है कि जनाब इम्पोर्ट के ऊपर ड्यूटीज़ लगाएं, कस्टम की जो टैक्स है उसको इंक्रीज़ करें, कस्टम ड्यूटी को, सो दैट जो इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं वो हम कम आएँ, और हमारी तो बहुत महंगी प्रोडक्ट्स हैं और वो सस्ती प्रोडक्ट्स हैं, और मुकाबला होगा तो हम तो पीछे रह जाएंगे, इसलिए उनके ऊपर उनको महंगा करें ताकि वो हमारे कंट्री में आ ही ना सकें। और फिर अपनी प्रोडक्ट्स की जो है वो प्राइसेस बढ़ा दी जाती हैं ताकि जो ओवरहेड कॉस्ट है, ओवरहेड कॉस्ट जो कि फैक्ट्री के चलने के लिए जो ज़रूरी कॉस्ट है उसको निकाला जा सके। जी हमने ये पैसेज पढ़ा अनएम्प्लॉयमेंट और उसके सोशो इकनॉमिक जो उसके इन्फ्लुएंसेस हैं ऑन द सोसाइटी एंड इकोनॉमी, उसको हमने स्टडी किया। अब हमसे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं हम उनके जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 1, अकॉर्डिंग टू द पैसेज अनएम्प्लॉयमेंट इज़ एन इंडेक्स ऑफ, तो बड़ा सिंपल है, इकोनॉमिक स्लैक एंड लॉस्ट आउटपुट का ये एक इंडिकेटर है उसको मेजर करने का। क्वेश्चन नंबर 2, while unemployment is damaging to many, it falls most heavily upon all except, अच्छा इन चार ऑप्शंस में से कौन है जिनके ऊपर इसका बर्डन कम होता है? तो ब्लैक की भी बात की है, सेमी स्किल्ड की भी बात की है, अनस्किल्ड की भी बात की है, लेकिन उन्होंने बात नहीं की मिडिल क्लास, वाइट मिडिल क्लास की। सो जो वाइट मिडिल क्लास है वो इसका आंसर है, बाकी सारे जो हैं वो उनकी बात की गई है। सो डी इज़ द राइट ऑप्शन। ओके जी, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द कॉस्ट टू सोसाइटी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कैन बी मेजर्ड बाय ऑल एक्सेप्ट, क्या चीज़ है जिससे बगैर हम अनएम्प्लॉयमेंट का जो असर है उसको हम स्टडी कर सकते हैं? तो दैट इज़ सी इज़ द राइट ऑप्शन, डेथ रेट। हाँ जी, आइडलनेस जो है, इनएक्टिव जो होना है उससे भी हम स्टडी कर सकते हैं, लॉस्ट इनकम्स का भी, और जुवेनाइल डिलिक्वेंसी जो है, जो डेलिक्वेंट बिहेवियर है बाय चिल्ड्रन, 18 साल से जो कम बच्चे होते हैं तो वो जो क्राइम की तरफ बढ़ते हैं। ओके, तो डेथ रेट का कोई कनेक्टिविटी नहीं है विद अनएम्प्लॉयमेंट। ओके जी, आज का चौथा क्वेश्चन, सीरियस अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स लेबर ग्रुप्स टू डिमांड, तो वो क्या कहते हैं जनाब? मोर जॉब्स क्रिएट करने का, बाय हैविंग एवरीवन वर्क शेयर शॉर्टर आवर्स। तो वो कहते हैं जी हमारे जो आवर्स हैं उनको आप कम करें, और जो वर्क है इट शुड बी शेयर्ड, उसको शेयर करें ताकि हमारे ऊपर बर्डन कम हो। जी, तो आज का आखिरी क्वेश्चन फ्रॉम दैट passage, according to the passage, a typical business reaction to recession, recession यही है जो इकोनॉमिक कमज़ोर हो जाती है, कम हो जाती है इसकी आउटपुट, is to press for, so क्वेश्चन नंबर 5 का B is the right answer। तो इसकी मिसाल ऐसे ही है कि जनाब नाच ना जाने आंगन टेरा, कि जो बिजनेसमैन है वो काम तो सही तरह कर नहीं पाते और फिर गवर्नमेंट से कहते हैं कि जनाब आप जो है वो इंपोर्ट के ऊपर जो है वो पाबंदी लगाएं और इम्पोर्टेड गुड्स जो हैं उनका बाइकआउट करें। तो अगर अनएम्प्लॉयमेंट कम हो कंट्री में, अगर सब लोगों को काम मिल रहा हो, तो एफिशिएंट तरीके से काम हो, प्राइसेस कम हो, तो क्यों प्रोटेक्शन मांगी जाएगी, बल्कि फिर तो बाहर की चीज़ों को प्रोटेक्शन मांगनी पड़ेगी। तो जी ये 5 क्वेश्चंस थे, हमने उनका आंसर किया। तो आज के लिए बस इतना ही, हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश करें।
تو اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ڈو سبسکرائب، اور اپنی جو رائے ہے اس سے بھی ہمیں ضرور بتائیں، ہم اپنا جو موڈ ہے اس کو چینج کریں یا اسی موڈ سے ہم چلتے رہیں۔ سپیڈ ہم انشاءاللہ آگے کوشش کریں گے ہم تیز کر دیں، جیسے کہ ہماری جو پچھلی سیریز تھی سوشیولوجی کی جو لیکچرشپ کے لیے ہم نے MCQs بنائے، اس میں ہماری سپیڈ ماشاءاللہ بہت اچھی تھی اور لانگر ویڈیوز تھیں اور بہت اچھا فیڈ بیک تھا اس کا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔